حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ کل آپ نے آیات کا پہلا حصہ کچھ سماعت فرمایا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور والدین کے ساتھ بھلائی نہ کرنے، اپنی اولاد کو ناحق قتل کرنے، اس کے متعلق بیان ہوا۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری اور باطنی طور پہ بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ ریاکاری ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ عز و جل کا خوف دامنگیر ہو۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے واپس لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے، لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ تو فرمائے کہ چھپ کر گناہ کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ تو یہ تو فرمائے کہ ظاہری طور پر بڑا، فرمائے کہ نیک پارسا بننا اور چھپ کر گناہ کرنا، تو فرمائے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت والے دن فرمائے انسان کا بہت برا حال ہوگا، اور جب اس کا حساب ہوگا تو فرمائے کہ انجام پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑنے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بھی بیان فرمائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ یعنی اللہ گناہ چھوڑنے پر بھی دنیا میں اس سے بہترین بدل جو حلال چیزوں میں ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی
اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جائے گا، اسے بھی راضی فرمائے گا۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا کر کے اپنے بندے کو راضی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے اور بکثرت یہ دعا مانگا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور ارشاد فرمایا، ایسے کہو، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل۔ مطلب کیا تھا؟ اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ کرنے والا ہو۔ فرمائے کہ ایسا مال اور اولاد، ایسا گھر عطا فرما جس کی وجہ سے نہ گمراہ ہوں نہ وہ گمراہ ہو۔ فرمائے تو ایسی چیز عطا فرما۔ تو یہ دعا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کثرت سے یہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تقربوا الفواحش، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا پڑھو کہ ظاہری اور باطنی برائیوں کے قریب نہ جاؤ، اور ظاہراً تم نیک عمل کرتے ہو اور اگر چھپ کر گناہ کیا تو اس کا انجام کیا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، فرمایا بندے نے گناہ چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے کہ اسے بہترین نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ اسے راضی کرے گا، میرے بندے راضی ہو جا، جو مانگے گا میں دوں گا، صرف دل میں رب کا خوف رکھا۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس بات سے ڈر گیا کہ کل رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کیسے جواب دوں گا میں، بس اسی بات نے ڈرایا، گناہ سے دور ہو گیا، اللہ فرماتا ہے باقیوں کو ایک جنت ملے گی، اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، 2 جنتیں عطا کروں گا، صرف گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، اور گناہ بھی رب کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام